سرکار مفتی اعظم ہند کے بعد پھر ذمہ داری آئی حضور علامہ اختر رضا خان قادری جانشین سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ. یہ حضور مفتی اعظم ہند کے نواسے ہیں، یعنی سرکار مفتی اعظم ہند کی بیٹی کے بیٹے ہیں. کون؟ حضور تاج الشریعہ. حضور تاج الشریعہ نے اپنا علمی سفر جب شروع کیا اور اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے سرکار تاج الشریعہ جب قاہرہ یونیورسٹی جامعہ ازہر پہنچے تو جامعہ ازہر میں حضور تاج الشریعہ نے علم کے وہ جوہر دکھائے. وہاں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے علم کا لوہا منوا لیا، اور وہاں پر جب سرکار تاج الشریعہ کی فراغت ہوئی تو سرکار تاج الشریعہ نے مصر کا وہ ایوارڈ جیتا یونیورسٹی کا جو شاید کسی کو ملتا ہو. 1 نمبر سے آپ نے وہاں سے فراغت حاصل کی. الحمدللہ وہ فخر ازہر کا لقب ملا، وہیں سے آپ فخر ازہر بنے. سارے علماء نے آپ کی علمی لیاقت کو سراہا. اور سرکار تاج الشریعہ کو ایک ہی زبان پر مہارت نہیں تھی، عربی میں زبردست مہارت رکھنے والی ذات کا نام حضور تاج الشریعہ ہے. انگلش میں بہترین مہارت تامہ حاصل تھی حضور تاج الشریعہ کو. فارسی میں بہترین مہارت حاصل تھی حضور تاج الشریعہ کو. فقہ کے بارے میں تو آپ پوچھے ہی نہیں. حضور تاج الشریعہ کا یہ حال تھا، جہاں تک میں نے تجربہ اور مشاہدہ کیا، میں کبھی حضور اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، میں دیکھتا بڑے بڑے جید علماء وہاں آئے ہوتے، کوئی دیش کا ہوتا کوئی ودیش کا ہوتا. میں نے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھے دیکھا، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے. کسی کا مسئلہ ریاضی کے تعلق سے ہوتا، کسی کا مسئلہ وراثت کے تعلق سے ہوتا، کسی کا مسئلہ فقہ کے تعلق سے ہوتا، کسی کا مسئلہ کسی اور کے تعلق سے ہوتا. میں نے تاج الشریعہ کو یہ دیکھا، الحمدللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کسی نے سرکار تاج الشریعہ سے سوال کیا تو میرے تاج الشریعہ نے اس کے سوال کے بعد میں نے تو اپنے سامنے یہ دیکھا کہ یہ نہیں کہا تھوڑا میں کتاب میں دیکھ لوں یا فلاں کتاب اٹھاؤ. سرکار تاج الشریعہ نے ادھر سنا اور ادھر اس کا جواب دینا شروع کر دیا. یہ میں نے خود دیکھا الحمدللہ. اور میں نے ہی نہیں دیکھا، مجھ جیسے سینکڑوں ناظرین وہاں موجود ہوتے، وہ خود دیکھتے. وارے تاج الشریعہ تیری علم لیاقت، کہاں تک میموری آپ کی ہائی فائی اللہ نے عطا کی تھی آپ کو. حافظہ اتنا قوی تھا کہ ہزاروں نمبر موبائل کے حضور تاج الشریعہ کو زبانی آتی. کبھی کسی اپنے دوست کو ودیش میں کبھی فون لگانا ہوتا تو سرکار تاج الشریعہ اپنے خدام سے کتنی مرتبہ میں نے دیکھا، فلاں صاحب کو فون لگاؤ افریقہ والے، فلاں صاحب ہالینڈ والوں کو فون لگاؤ، کہا حضور نمبر، کہا لگاؤ فلاں 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 9955. اس طریقے کا جو بھی نمبر ہوتا حضور تاج الشریعہ فراٹے کے ساتھ اس کو بولتے نظر آتے. میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کی آخری عمر شریف میں بینائی کمزور ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ کتنے علماء آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے اور کوئی احادیث میں سے کوئی بات، کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی یا قرآن کی آیت کا کوئی صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی اور معاملہ ہوتا، حضور تاج الشریعہ سے بیان کرتے اور حضور تاج الشریعہ فٹافٹ اس کا جواب دیتے نظر آتے. کتنی مرتبہ میں نے دیکھا کہ حدیث کی شرح لکھی جا رہی ہے اور حدیث پڑھ کے علماء ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں. اگر کہیں حدیث پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو سرکار تاج الشریعہ فوراً ٹوک رہے ہیں. جیسے قرآن کا کوئی حافظ ہوتا نا، ویسے حضور تاج الشریعہ لگتا تھے کہ احادیث کے حافظ. کوئی بھی حدیث کی کتاب وہاں لے کر کے بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، فوراً پیچھے سے پڑھو، یہ ایسے ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس سے مراد یہ لیا گیا ہے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. وارے تاج الشریعہ تیری علم لیاقت، قربان جا. اللہ اللہ. بتایا جاتا حضور تاج الشریعہ کا عالم یہ تھا کہ سفر میں بھی رہتے، اگر ایئرپورٹ میں کہیں بیٹھے ہیں، اگر موقع ملا تو وہیں بیٹھ کر کے کتنے فتاوے ایسے ہوتے تھے کہ ایئرپورٹ اور سفر کے دوران سرکار تاج الشریعہ اپنے قلم مبارک سے ان فتاووں کا جواب دیتے.
ان سوالات کو حل کرتے، کیونکہ وقت کی قلت تھی سرکار تاج الشریعہ کے پاس۔ میں عرس رضوی کے موقع پر دیکھتا، عرس اعلیٰ حضرت میں آنے والے زائرین میں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے جو مصر، ترکی اور افریقہ وغیرہ سے تشریف لاتے، بڑے بڑے شیوخ آتے، لیکن سرکار تاج الشریعہ کا جب چہرہ دیکھتے، جب بریلی میں رہنے والے اس علم کے کوہ گراں کو دیکھتے تو یہ کہنے پر نظر آتے، یہ کہتے نظر آتے تھے، اپنی جبین عقیدت کو خم کرتے نظر آتے تھے کہ ہم تو شیخ ہیں، لیکن اصل شیخ ہونے کا کسی کو حق حاصل ہے تو بریلی کے تاج الشریعہ کو حاصل ہے، وہ بھی اپنی گردنیں خم کرتے نظر آتے، اور حضور تاج الشریعہ سے وہ بھی علمی استفادہ حاصل کرتے نظر آتے۔ لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم تھا، یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی تھی کہ جو جانے وہ بھی نعرہ لگاتا تھا، جو نہ جانتا تھا وہ بھی نعرہ لگاتا تھا، جس نے دیکھا وہ بھی نعرہ لگاتا تھا، جس نے تاج الشریعہ کو نہ دیکھا وہ بھی نعرہ لگاتا تھا، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ یہ وہ ذات ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی۔ کتنی مرتبہ میں کبھی مشکلوں میں پھنسا، کتنی مرتبہ میں پریشانیوں میں مبتلا ہوا، میں اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا دل سے، اے میرے سرکار تاج الشریعہ میری رہنمائی فرمائے۔ اور سنیے سامعین، اصل پیر وہی ہے کہ جو تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ جس کا رابطہ تمہاری روح سے بھی ہو، جس کا رابطہ ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن سے بھی ہو۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں مگر ملاقات نہیں ہو پائی۔ یہ تو حضرت کی مصروفیت کی وجہ ہے کہ اتنی مصروف ذات تھی تاج الشریعہ کی کہ سب سے ملاقات نہ کر پائے، لیکن اتنے مصروف ہونے کے باوجود خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے دیکھا کتنی مرتبہ میں پریشان ہوتا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا لیکن نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، یا ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن دل میں ارادہ کر لیا، اے میرے پیر و مرشد اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے خواب میں تاج الشریعہ کی ذات کو دیکھا اور میرے اس مسئلے کو خواب میں آ کے میرے پیر مرشد نے حل کر دیا اور میری اس مسئلے میں رہنمائی کرتے نظر آئے۔ وہ ذات ہے سرکار تاج الشریعہ کی، خدا کی قسم اس میں ذرہ برابر مبالغے سے کام میں نہیں لیتا۔ میں نے خود کتنی مرتبہ، کئیوں مرتبہ خوابوں میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کی حقیقت بھی یہی تھی کہ ظاہری طور پہ جب سرکار تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھو نا تو نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے چمکتے ہوئے کوئی سورج کو دیکھ رہا۔ چہرے کا یہ عالم تھا حسن کا، خواب میں بھی وہی عالم رہا۔ کئی مرتبہ جب دیکھا میں نے تو ایسا چمکتا ہوا چہرہ جیسے سورج پہ نگاہ نہیں ٹھیک پاتی، اسی طرح سے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں میں، لیکن میری آنکھوں میں چکا چون سا لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈرے نہیں، بہت سے لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں، دباؤ میں آنے کے بعد میں اپنی بات کو بدل دیتے ہیں یا بات کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے، نہ کبھی دباؤ میں آئی، نہ وہ ذات کبھی ڈری، نہ کبھی تعداد دیکھی، حق کی جانب ہمیشہ کھڑے رہے، جو حق تھا میرے تاج الشریعہ اس حق کی پیروی کرتے رہے۔